بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں صادق خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری بک۔ ناظرین گرامی، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی طرز زندگی اور حکمرانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو بہترین نظام زندگی اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قیامت تک کے لیے ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کے ذریعے اپنی کامل اور اکمل ترین شکل میں دے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد عمر بھر جس لگن اور ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض کو پورا کر کے انسانیت کو پستی سے نکال کر رفعت تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا، اس کی مثال تاریخی عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی طرز حکمرانی، جس نے داخلی و خارجی سطح پر بکر یثرب کو دنیا کی بہترین اسلامی فلاحی ریاست مدینہ میں تبدیل کر دیا، اس کی جھلک ہمہ وقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ان مشکل ترین حالات میں ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے مسائل حل کر سکیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ان پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی کوئی نیا نظام نافذ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے ایک ایسی ٹیم تیار کی جاتی ہے جو نہ صرف اس نئے نظام کی جزیات سے آگاہ ہو بلکہ اس پر غیر متزلزل یقین بھی رکھتی ہو۔ اسی بنیادی اصول کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصہ مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کی وجہ سے اچھا خاصا طبقہ مسلمان ہو گیا، مگر ابھی ایک ضرورت باقی تھی، یعنی ایسا خطہ زمین جہاں کی آبادی مکمل طور پر یا اکثریت اس نظام کے قبول کرنے پر تیار ہو۔ اس لیے مکہ میں اکثریت غیر مسلموں کی تھی۔ ایسی حالت میں اسلامی قانون نافذ کرنا اثر ہو کر رہ جاتا۔ ریاست کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے بعد پوری طور پر مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسری لفظوں میں ریاست کے لیے سیکریٹریٹ قائم کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کو اولویت دی گئی۔ ایک طرف ریاست میں ہنگامی حالت تھی تو دوسری طرف انصاری مدینہ تھے، جن میں متوسط بھی تھے اور کافی مالدار بھی تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ معاشی ظلم کی وجہ سے بدحالی کا شکار ہے اور دوسرا طبقہ کافی متحمل ہے۔ ایسی حالات میں محسن انسانیت نے یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ ایک ٹیم موجود تھی جو اسلامی فلاحی نظام پر پختہ یقین رکھتی تھی۔ اس ٹیم میں شامل لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دی اور اس طرح دو طبقوں میں جو غیر معقول معاشی فرق تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان دونوں مدینہ منورہ کی معیشت کا سارا انحصار یہودیوں کی سودی کاروبار پر تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بھی یہودیوں سے سود پر قرض لے کر اپنا کاروبار شروع کر دو، کیونکہ اس طرح معاشی انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل ناممکن تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری مدینہ سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، اور پھر قرض حسنہ کا نظام رائج فرمایا۔ اور جب معاشرے کی افراد عملاً باہمی تعاون کے ذریعے بلا سود قرضوں پر معیشت کو قائم کرنے میں لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دے کر اس پر لعنت کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھرپور مصروفیت کا نقشہ پیش کرتی ہے۔ انتہائی مشکل اوقات میں بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خداطات بصیرت سے سلامتی کی راہیں نکالی۔ مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مکے سے مختلف ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں مسلمان ایک مختصر اقلیت کے طور پر رہ رہے تھے، جبکہ یہاں انہیں اکثریت حاصل تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہریت کی اسلامی تنظیم کا آغاز کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتظم ریاست کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اس میں شک نہیں کہ مکی زندگی کے مقابلے میں بڑی کامیابی تھی، لیکن پرسکون معاشرے کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی تھا۔ معاہد کے طرز عمل نے مسلم معاشرے کو استحکام بخشا اور اسے ہر جارحیت کے خلاف مجتمع ہو کر لڑنے میں مدد دی۔ جن لوگوں میں معاہد قائم کی گئی، ان کے متعلق دلچسپ اور حیرت انگیز تفصیلات سیرت میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے درمیان معاہد قائم ہو جانے سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ منافقین نے مہاجرین و انصار کے درمیان منافرت پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر معاہد نے ان کی چالیں ناکام بنا دی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اہل مدینہ کو بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے مسلم اور غیر مسلم کسی خاص نقطے پر متفق ہوتے۔ اہل مدینہ کے باہمی اختلافات کو بھی ہوا نہ ملتی اور مدینہ کے باہر کے لوگ بھی مدینہ منورہ پر حملے کی جرات نہ کرتے۔ انہیں اعراض و مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے چند ہی ماہ بعد ایک دستاویز مرتب فرمائی، جسے اسی دستاویز میں کتاب اور صفیحہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس دستاویز کو متعلق اشخاص سے گفت و شنید کے بعد لکھا گیا۔ دستاویز کے ذریعے شہر مدینہ کو پہلی مرتبہ شہری مملکت قرار دینا اور اس کے انتظام کا دستور مرتب کرنا تھا۔ اس معاہدے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی شہری ریاست کو ایک مستحکم نظام عطا کیا اور اس کے لیے خارجی خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیاد قائم کی۔ اس دستاویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے پیش کیا گیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست کامیابی تھی۔ دستاویز میں ایک بار لفظ دین بھی استعمال کیا گیا۔ اس لفظ میں بیک وقت مذہب اور حکومت دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا اہم امر ہے کہ اس کو پیش نظر رکھے بغیر مذہب اسلام اور سیاست اسلام کو اچھی طرح نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ تحریری معاہدہ ہے جس کو روح سے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل ایک ایسا معاشرتی ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کی اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا۔ اس سے انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اموال کے تحفظ کی ضمانت مل گئی، ارتکابی جرم پر گرفت اور مواخذے نے دباؤ ڈالا اور معاہدین کی یہ بستی اس میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔ غور فرمائیے کہ سیاسی اور مذہبی زندگی کو ارتقاء کا کتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سیاست اور مدنیت دونوں پر دست استبداد مسلط تھا اور دنیا فساد و ظلم کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ یہ معاہدہ اسلامی ریاست کی بنیاد تھی۔ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیر و فراست کے تمام پہلو ایک ایسے مرکز کے قیام کے لیے تھے جہاں سے دعوت اسلام مؤثر طریقے سے دی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ کوششیں ایک معتبر کی تھی، لیکن اب آپ منتظم ریاست کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ کے تدبیر کا مطالعہ اسی زاویے سے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک اہم مقصد صالح معاشرے کا قیام تھا اور اس کے لیے حکومت کا ہونا ناگزیر تھا۔ آپ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، اقتدار کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی
اب ایک اسلامی ریاست کے قیام کی حرکت تیز ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت دینی حکومت تھی اور اس کا مقصد دعوت دین، اصلاحی اخلاق اور تزکیہ نفس تھا۔ قرآن پاک نے اسلامی ریاست کا مقصد متعین کر دیا۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشتے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے روکیں گے، اور سب کاموں کا اختیار اللہ کے حکم میں ہے۔ یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے طریقہ کار کو متعین کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا مقصود رضائے الہی کا حصول اور عوامی بہبود تھا۔ اس حکومت کی بنیاد خاندانی عصبیت اور نسلی شعور کی جگہ دینی وحدت پر قائم تھی۔ اس انوکھی اور اپنی نوعیت کی منفرد ریاست کے منتظم کا انداز بھی عام حکمرانوں سے یکسر مختلف تھا۔ منتظم ریاست کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیر کی بے شمار مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی عظمت کا پتہ بتاتی تھیں۔ معاشی انصاف قائم کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی مملکت کی داخلی سیاسی پالیسی کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور اس کی نواحی علاقوں پر مشتمل خطے کو ایک وحدت قرار دیا۔ اس وحدت میں بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ ایک غیر مسلموں کو مکمل شہری حیثیت دی گئی۔ امور داخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی توجہ استحکام، امن اور اخلاقی تربیت کی طرف رکھی۔ شہری ریاست کو اندرونی خلفشار سے بچانے اور استحکام بخشنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تدابیر اختیار کیے۔ معاہدات اور میثاق مدینہ کے علاوہ قریبی قبائل سے معاہدے کی اس طرح مدینہ کے گرد و نواح میں دوستوں کا اضافہ ہوا اور مخالفتوں میں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار فرمائی کہ عرب میں جو شخص، خاندان یا قبیلہ مسلمان ہو تو وہ ہجرت کر کے مدینہ یا مضافات میں آ بسے تاکہ آبادی بڑھنے سے فوجی و سیاسی پوزیشن مضبوط ہو۔ اس طرز عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان فوج کے لیے محفوظ رضاکاروں میں روز افزوں اضافہ ہوا اور مسلموں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام ہوا۔ خارجہ پالیسی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عامہ اور بین الاقوامی اتحاد کو بنیاد بنایا۔ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی جغرافیائی حدود میں وسعت اور جنگ و جدل پر مبنی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حدیبیہ کے مقام پر صلح کا معاہدہ طے نہ ہو پاتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور غیر مسلموں کی قوت سے خوفزدہ تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے تو جان قربان کر دینے کی قسمیں کھائی تھیں، مگر بادی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کی تمام شرائط مان کر صلح کر لینا ہی بہتر سمجھا۔ اسلام کی خارجہ پالیسی کا اصول یہ ہے کہ باوقار زندگی کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھی جائے۔ اگر کوئی شرپسند اس راہ میں حائل ہو تو اس حد تک اس کے خلاف کارروائی کی جائے جس حد تک اس کی ضرورت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقوام کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ جو قومیں غیر جانبدار رہنا پسند کرتی تھیں ان کی غیر جانبداری کا احترام کیا۔ اسلامی ریاست میں نظام تعلیم کو بڑی اہمیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل ہی حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر مدینہ بھیج دیا تھا، اور ہجرت کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ درسگاہ کا درجہ حاصل ہو گیا۔ طلباء کے لیے چبوترا ڈالا گیا جس کو صفا کہا گیا۔ یہاں یہ طلباء قیام کرتے تھے۔ عرب میں چونکہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے مسجد نبوی میں عبداللہ بن سعید بن العاص اور عبادہ بن صامت کو لکھنا سکھانے پر مأمور کیا گیا۔ بعض صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زبانیں
سکھائی گئی اور فنون جنگ کی تعلیم بھی ہر جوان کے لیے ضروری قرار دی گئی۔ خواتین گھریلو صنعتوں کے ساتھ علاج معالجہ کا انتظام بھی کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک صحابیہ نے مسجد نبوی میں خیمہ لگا دیا تھا جہاں زخمیوں کو مرہم پٹی کی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں عام تقسیم کے مطابق دینی و دنیاوی دونوں حیثیتیں جامع طور پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اساسی طور پر دینی تھی، اسی لیے آپ کی سیاست بھی دینی تھی۔ انتظامی سلطنت کے بعض امور وہ تھے جن کا تعلق وحی اور الہام سے ہوتا، اس میں آپ کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں تھی۔ باقی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مختلف معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے۔ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی حیثیت کو اس طرح بیان کرتا ہے: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برحق کتاب اتاری تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اللہ کے احکام کے مطابق حکومت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے اور عام اور خاص معاملات ان کے سپرد کرتے۔ خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں کی نسبت خصوصیت دیتے، یہاں تک کہ وہ عرب جو قیصر و کسریٰ اور نجاشی کی سلطنتوں اور ان کے حالات سے واقف تھے، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو، جس کا تعلق عام معاملات سے، قرآن پاک نے مشورے کے اصول سے واضح کیا۔ ان سے معاملات میں مشورہ کرے اور پھر جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آل عمران 159۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کا ایک پہلو وہ ملکی تقسیم ہے جس سے سلطنت داخلی طور پر مستحکم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بعض علاقے بذریعہ فتح اسلام کے زیر نگی ہوئی اور بعض معاہدے کے تحت قبضے میں آئے۔ جو علاقے فتح کے ذریعے قبضے میں آئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر مقرر کیے، مثلاً حجاز اور نجد کے صوبے کا گورنر انہیں بنایا جن کا صدر مقام مکہ تھا، اور جو علاقے صلح نامے کے ذریعے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے ان کے حکمران وحی کے امرا رہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کا انتظام چلانے کے لیے مختلف اوقات میں عامل گورنر مقرر کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چونکہ یمن اور حجاز اسلامی حکومت میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں میں والی مقرر کرتے ہوئے ان کے تقوی، علم و دانش، عقل و عمل و فہم و فراست کا خاص طور پر خیال رکھتے تھے۔ امراء کے انتخاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کا ایک اہم جز یہ تھا کہ جو لوگ والی بننے کی درخواست کرتے ان کی درخواست رد کر دیتے۔ افسروں کے انتخابات کے لیے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی قرآن پاک کی اس آیات کی تعبیر تھی: بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عہدے ان کے اہل کو دیے جائے۔ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احتساب کا کوئی مستقل محکمہ قائم نہیں تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض خود انجام دیا کرتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصلاحات کو جاری کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کراتے، جو باز نہیں آتے انہیں سزائیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی باقاعدہ جیل خانہ نہیں تھا، اس لیے صرف اتنا خیال کیا جاتا تھا کہ مجرم کو کچھ مدت کے لیے لوگوں سے ملنے جلنے اور معاشرتی تعلقات قائم نہ رکھنے دیے جائے۔ اس کی صورت یہ ہوتی کہ مجرم کو کسی گھر یا مسجد میں بند کر دیا جاتا تھا
اور اس کے مخالف کو اس پر متعین کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ مجرم کو لوگوں سے ملنے نہ دے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھا کہ لوگ تحمین غلہ خریدتے تھے، ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود ہی وہاں بیچ ڈالے جہاں اس کو خریدا تھا۔ بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پر کڑی نظر رکھتے تھے۔ کسی عامل کی شکایت پہنچتی تو فوراً تحقیقات کراتے، کیونکہ حکمران کی حیثیت ایک داعی کی ہے۔ اگر سلطنت عدل کی جگہ ظلم و تشدد قبول کر لے تو سلطنت کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی حکومت مسجد نبوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام وفود اور سفیروں سے یہی ملاقات کیا کرتے تھے۔ گورنروں اور عمائدین حکومت کو ہدایات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روانہ کی جاتی تھی۔ سیاسی و دیگر معاملات میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم یہی مشورہ کرتے۔ ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی تقاریب کا انعقاد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا۔ تاریخ عرب میں مسجد مسلمان کی مشترکہ عبادات، فوج اور سیاسی اجتماع کی جگہ تھی۔ نماز پڑھانے والا امام ہی اہل ایمان کی فوج کا سپہ سالار ہوتا تھا اور جملہ مسلمانوں کو حکم دیتا کہ ساری دنیا کے مقابلے میں ایک دوسرے کے محافظ و معاون رہے۔ مال غنیمت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا تھا اور یہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مستحقین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ سطور بالا کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج جو پوری دنیا میں بدامنی اور ابتری کا دورہ ہے، اسے ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں تلاش